پر آئی ہوں، اور جتنے بھی آنریبل یہاں پہ ابھی سواتی صاحب جو فیڈرل منسٹر گئے ہیں، اور مجھے پتہ چلا مسعود خان صاحب بھی یہاں آئے تھے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کے، اور خاص طور پہ اس وقت جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں، میڈیا بھی جو ہے، اور جو میں ہمارے جو بہت ہی ورلڈ فیمس ایئر چیف، میں ان کو ریٹائرڈ تو کہہ ہی نہیں سکتی ہوں کیونکہ ماشاء اللہ سے ہی از اے فائٹر پائلٹ، اور بہت سے اور بھی جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں آڈینس کے اندر، میں آپ سب کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں پاکستانی قوم کی اس دن، کیونکہ یہ وہ دن ہے جب پاکستانی قوم ہر سال ایک عہد کرتی ہے اور کشمیریوں کی جو لازوال قربانیاں ہیں ان کو امر کرنے کے لیے یہ دن رکھا گیا ہے کہ یہ ایک پلیج جو کرتی ہے پوری قوم پاکستان کی کہ ہم کشمیریوں کا ساتھ دیں گے، ہم ان کی قربانیاں بھولے نہیں ہیں جب تک کشمیریوں کو ان کا آزادی کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ اور آپ کو سب کو پتہ ہی ہے پچھلے جو یہ 2 سال گزرے ہیں، پچھلا سال اور اب یہ سال، تھوڑا عوام کو بھی ایک دنیا بھر میں ایک اندازہ ہو گیا ہے، تھوڑا سا ایک جھلک ملی ہے کہ ایک لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے، آپ گھروں میں بند ہوتے ہیں، آپ باہر نہیں جا سکتے ہیں، اسکولز کالجز بند ہیں آپ کے، نوکریاں چلی گئی ہیں، بہت سی میڈیا انڈسٹری ہوگی، ہر انڈسٹری کے اندر بہت ہی پرابلمز آئی ہیں اکنامکلی بھی لوگوں کو، اور آپ کے سامنے آپ کے پیارے اچانک بیمار ہو کے وینٹیلیٹرز پہ جا کے فوت ہو گئے ہیں، اور ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف ایک جیسے ایک جہاد چل رہی ہے، ایک جنگ جیسا سما ہے ہاسپٹلز میں پوری دنیا کے اندر۔ تو میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بس ایک اللہ کا شکر ہے، یہ آپ لوگوں نے ایک جھلک ہی دیکھی ہے جس کرب سے کشمیری قوم 70 سال سے اوپر ہو گیا ہے جو وہ بیت رہا ہے ان کے اوپر، اور جس عذاب سے وہ گزر رہے ہیں، اور ان کو ان کا جو لاک ڈاؤن اور کرفیو ہے وہ ان کی جانوں کو بچانے کے لیے نہیں ہے جس طرح دنیا بھر کی حکومتیں کر رہی ہیں، بلکہ وہ لاک ڈاؤنز اس لیے ہیں کہ اگر وہ کھڑکی سے بھی جھانکیں گے تو ان کو مار دیا جائے گا، پیلیٹ سے شاور کر دیا جائے گا، باہر سڑکوں پہ نکلیں گے، اسکول جائیں گے تو ان کو شہید کر دیا جائے گا یا غائب کر دیا جائے گا۔ یہ وہ واحد خطہ ہے پوری دنیا میں جہاں پہ ریپ ایز اے ویپن آف وار جو ہے اسٹیٹ کی پیٹرنیج اور پروٹیکشن سے یہ ملتا ہے۔ ہندوستان کی دہشت گرد آرمی جو سب سے بڑی ریپسٹ آرمی ہے پوری دنیا کی، وہ آرمی ہے، اور جس کو ایوارڈز اور ریوارڈز دیے جاتے ہیں وہ آرمی ہے کہ جتنے زیادہ وہ معصوم نہتے کشمیریوں کے باڈی بیگز جو ہیں وہ جتنے زیادہ وہ پھینکیں گے زمین کے اوپر معصوموں کے، اتنی زیادہ ان کو پروموشنز دی جاتی ہیں، ان کو ریوارڈز دیے جاتے ہیں، ان کو اکنالج کیا جاتا ہے، ان کو پرکس اور پریویلیجز دیے جاتے ہیں۔ تو اس سال کا 5 فیبرری اور بھی زیادہ ہم سب کے لیے دنیا بھر کے اندر ایک احساس دلانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک جو قانون قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جب دنیا کے جو منصف ہیں یا جو انصاف دینے والے لوگ ہیں جب وہ خاموش ہو جاتے ہیں، گونگے بہرے ہو جاتے ہیں یا اندھے ہو جاتے ہیں یا بالکل ایک پتھر بن جاتے ہیں، انسان نہیں رہتے اور 70 سال سے ظلم دیکھتے ہیں، اور 5 اگست کو 2019 میں جو ایک لیٹسٹ فارم آف وار، ہائبرڈ وار سے بھی اوپر، جو ایک لیگل ایکٹ لا فیئر کے تحت ایک پریزیڈینشل آرڈر پاس کیا اور پوری قوم کے خلاف ایک جو ڈیتھ وارنٹ ایشو کیا کہ اس پورے قوم کا قبرستان ہم نے بنا دینا ہے، تو یہ وہی فرعونیت مودی کی تھی اور دنیا چپ رہی۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی، کچھ مہینے پہلے 27 فیبرری کو نیوکلیر کوڈز ایکسچینج ہوئی، دنیا تب بھی چپ رہی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب تو آنا ہی تھا دنیا کے اوپر۔ یہ کشمیریوں کا میں سمجھتی ہوں کہ ان کا صبر، ان کی ہائے، ان کی جو آواز ایک پوری قوم کو زندہ دفن کرنے کی جو ایک میسج اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک عذاب پڑا ہے دنیا کے اوپر، وہ ایک ایسا دشمن پڑا ہے کرونا کا جس نے ایک ہی مومنٹس کے اندر ساری دنیا کے ایئرپورٹس، بزنس، اسٹاک ایکسچینج کو کولیپس کر دیا، لوگ مر گئے۔ انویزیبل پاور ایک آئی، جو ایک وائرس آئی جس نے یہ کیا، اس کے پیچھے جو بھی کانسپریسی تھیوریز ہے، مگر ون تھنگ از فار شور کہ دنیا بند ہوئی، ڈپریشن ہوا لوگوں کو، لوگوں نے سوئسائڈز کی، گھروں میں فساد ہوئے، باہر ان کی دفنانے کا بھی جو تھا کس طرح لوگوں کو دفنایا گیا، کوئی آپ کے فیونرل میں لوگ نہیں آ سکتے تھے، تو ایسی صورتحال، اور ہم لوگوں کے ساتھ جو کچھ وہاں ہوا، نہ بجلی، نہ پانی، نہ گیس، -8.8 ڈگری ہے، اور ابھی بھی پاکستان میں جب پورے ملک میں لائٹ گئی ہے ایک دن کے لیے تو کیا کیا پینک اٹیکس ہوئے لوگوں کے لیے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔
تو ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. اور یہ جو تحریک جو میرے سے پہلے بھی بہت میں نے سنا ہے, میں تھوڑی سوری میں لیٹ آئی ہوں کچھ اور بھی ایونٹس سے, تو جو سپیچز سب نے کی ہیں بہت جوشیلی اور بہت جذباتی, اور اس کے اندر ایک شدت تھی, ایک ہوپ بھی تھا. میں چاہتی ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے, اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ دوسرا عذاب ہندوستان کے اوپر خود پڑ آیا ہے, کہ باہر کے دشمن کی بات نہیں ہے, اندر سے ہی اپنے ہی لوگ دشمن بن گئے ہیں جو فیشسٹ پالیسیز مودی نے اپنائی ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب پڑا ہے, ایک نہتی قوم کا جو صبر جو پڑا ہے ہندوستان کے اوپر. کیونکہ یہ ہندوستان کی عوام جو ہے, میں آپ کو کیا کہوں ان کے بارے میں, کہ جب بھی یہاں پہ حریت رہنما جاتے تھے, میں بھی کافی دفعہ وہاں جب گئی, جب سیمینارز ہوتے تھے دلی کے اندر, یا میں کبھی اجمیر شریف گئی, تو ہماری جو لیڈرشپ تھی حریت کی, وہ عوام کو وہاں انڈینز کو کہتے تھے کہ اگر آپ کشمیریوں کی آواز نہیں بنیں گے جو ظلم 70 سال سے ہندوستان کر رہا ہے, تو یہ نہ ہو کہ ایک دن کشمیریوں سے بھی بدتر حال ہندوستان کی عوام, آپ کا سرکار جو ہے اس کو اتنی عادت پڑ جائے خون کے, وہ اتنے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں کہ وہ کشمیر کے خون کے اوپر اپنی سیاست کرتے ہیں, اور جتنا خون بہتا ہے کشمیریوں کا اس پہ ان کو زیادہ ووٹ ملتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کی باری بھی آ جائے اگر آپ ان کی لائن سے ہٹ گئے. تو اس وقت وہاں پہ آپ دیکھ لیں, نہ کوئی ہندو سیف ہے, صرف جو ہندوتوا کو فالو کرنے والا ہندو ہے وہی محفوظ ہے, یا وہی وہاں کی چودراہٹ کر سکتا ہے. نہ کوئی دلت وہاں پہ سیف ہے, نہ کوئی سکھ وہاں پہ سیف ہے, نہ کوئی مسلمان, نہ کوئی وہاں پہ کرسچن سیف ہے. اور وہی RSS کی سرکار ہے جس کو دہشت گرد تنظیم ہمیں انٹرنیشنلی ڈکلیئر کرانے کے اندر ہمیں اب دن رات کام کرنا ہے, کیونکہ اسی کا فالوور جو ہے اس وقت مودی پاور کے اندر ہے. تو یہ میرا پیغام ہے آپ سب کو کہ اس دفعہ, کیونکہ جو 5 فیبرری منا رہے ہیں, آپ کو ایک تھوڑا بہت احساس ہو رہا ہے کہ ایک لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, وہ جو ایک سانس جو گھٹتا ہے, کلاسٹروفوبیا ہوتا ہے. اور آپ تو ماشاءاللہ سب بزنس کمیونٹی کے زیادہ تر یہاں پہ لوگ ہیں, اور آج کے دن آپ سب اپنا بزنس بھی بند کرتے ہیں. ہر سال کشمیریوں کے لیے اپنے بزنس کا نقصان کرتی ہے پاکستانی قوم. مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو ان کی لازوال 70 سال سے اوپر قربانیاں ہیں, ان کے خون کے اوپر پاکستان کو زندگی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد. یہ جو پھول پھل سبزی ہے, یہ جو آپ وضو کرتے ہیں, جو آپ نہاتے ہیں, جو آپ پانی پیتے ہیں, یہ جو ہریالی ہے, جو میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکی ہوں, یہ ان کے خون کی وجہ سے آتی ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے نہیں آتی, کیونکہ ہندوستان نے تو ہر ٹریٹی کو وائلیٹ کیا ہے. اور جہاں تک بائی لیٹرل ٹریٹیز کی بات ہو, شملہ بھی اس نے توڑ دی ہے. تو میں تو چاہوں گی کہ اب پاکستان بھی آفیشلی اناؤنس کرے کہ جتنی بائی لیٹرل ٹریٹیز, اور 50 سال ہم نے ڈائلاگ بازی کو, وہ جھوٹی ڈائلاگ بازی جس کے اندر سے کچھ نکلا ہی نہیں, تو اب ہمیں ایٹ لیسٹ کم از کم 10 سے 20 سال تو ہمیں اب ڈالنے چاہیے کہ ہم UN اور انٹرنیشنلائزیشن پہ فوکس کریں, نہ کہ دنیا کو ہم کہیں کہ جی ہندوستان کو منائیں. اب تو ہندوستان کو پنش کرانے کا وقت ہے, اس کے خلاف اکنامک, ڈیفنس اور لیگل سینکشنز لگانے کا وقت ہے. ڈس انفو لیب کے اندر جو ہوا ہے, EU کا سوئل یوز کیا گیا ہے ٹیررزم کے لیے. 250 سے اوپر جو INGOs ہیں جس کو اس نے پیچھے سے اسپانسر کیا ہے انڈیا نے, اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے کہ کشمیر کی جو اسٹرگل ہے وہ ٹیررزم کے ساتھ اس کو لنک کیا جائے, اور پاکستان کو ٹیرر فنڈنگ کے ساتھ. تو دس از اے ہائی ٹائم کہ ہم لوگ انٹرنیشنلی بلیکن کریں, ڈی لیجٹمائز, جو اس نے اللیجٹمیٹ ایکٹس کیے ہیں, چاہے ایبروگیشن آف آرٹیکل 370, 35A, جو وہاں پہ ان کی ملٹری فورس ہے, اب ان کی عوام کو بھی وہاں پہ غنڈوں کو بھیج دیا ہے کہ اب ایک منی انڈیا میں تبدیل کر دیا جائے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے ان کو انٹرنیشنل عدالتوں میں ہمیں گھسیٹنا ہے. تو اب ہمارا مشن یہی ہونا چاہیے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ کشمیری اس دنیا کے اندر یہ سویلائزیشن زندہ رہے, ایکسٹنکٹ نہ ہو جائے, ٹرمینیٹ نہ ہو جائے, ان کو ختم نہ کر دیا جائے. کیونکہ اس وقت دی اونلی ویجیٹیشن دیٹ از گروئنگ ان انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر از دی انڈین بروٹ, دا انڈین فیشسٹ پبلک, شیو سینا RSS کے فالوورز, ان کے خاندان, اور کشمیریوں کا قبرستان. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اب ہم اپنی بیٹل کو انٹرنیشنلی لے کے جائیں. اور جو آپ سب یہاں پہ بزنس کمیونٹی ہے, آپ لوگوں کے اندر بھی یہ بہت گلا شکوہ ہوتا ہے کہ جی جتنا بھی کیمپین کر لیں, دنیا تو ایک شاپ کیپرز والا زمانہ ہے, بزنس مطلب کہ وہاں تو اب کوئی لیڈرشپ کی بات نہیں ہے, نہ موریلٹی کی ہے. بڑی منڈی ہے, بڑی مارکیٹ ہے, تو انویسٹ کیا جاتا ہے. تو میں آپ کو بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ دنیا میں جتنے بھی بزنس کمیونٹی ہے, آپ ان کو یہ میسج پہنچائیں اپنی طرف سے بھی
کہ اگر یہ خطہ بچا دنیا کے اندر، اگر یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جس طرح مودی تیاریاں کر رہا ہے، یہ 3 نیوکلیئر کنٹریز ہیں، انڈیا، پاکستان اور چائنا اس وقت لاگر ہیڈز پہ، اور ہندوستان کی جو خونی سرکار ہے اس سے کوئی بھی ہم ایسا بلنڈر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، جو سب سے خطرناک بات ہے مودی سے، کہ کوئی وہ خدا نخواستہ نیوکلیئر بٹن ہی نہ آن کرتے، خدا نخواستہ، تو پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے، پوری دنیا کی اکانومی کیا، آبادی کیا، ہر چیز، انسانیت دفن ہو سکتی ہے، برف بن سکتی ہے پوری دنیا، یہ نیوکلیئر سائنٹسٹ نے کہا ہے۔ تو یہ آپ ان کو بتائیں کہ کیا آپ کو اپنا شارٹ ٹرم اکنامک گین ہی چاہیے انڈیا سے، یا آپ کو چاہتے ہیں کہ یہ دنیا بچے؟ دنیا بچے گی جو پیس کاز اس خطے کی پرامن حل کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، تو اس کو حل کیا جائے، تبھی یہ جو آگ، ویسے بھی اب تو سول وار چل پڑی ہے انڈیا میں، کون سا بزنس ہونا ہے یہاں پہ، کون سی کوئی ملٹی نیشنلز اب لانگ ٹرم میں، آپ خود بھی بہتر جانتے ہیں، جہاں پہ اس طرح کی جنگیں چل پڑی ہوں، فارمرز کی پروٹیسٹ چل رہی ہیں، بابری مسجد کے اوپر مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے، کشمیریوں کی جینوسائڈ کی جا رہی ہے، چرچز کو جلایا جا رہا ہے، فورسڈ کنورژنز ہو رہی ہیں کرسچنز کی، مسلمانوں کے خلاف اینٹی مائنورٹی بلز پاس کیے جا رہے ہیں، 1.5 بنگلہ دیشیز کو اسٹیٹلیس کیا جا رہا ہے، نیپال کا کالا پانی ڈال رہے ہیں، لداخ میں چائنا آ گیا ہے، پورا خطہ ان سے تنگ ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اٹس ہائی ٹائم کہ ہم سب لوگ اپنی انرجیز اس چیز پہ فوکس کریں کہ پاکستان کے سارے ادارے، سول سوسائٹی، خاص طور پہ جو بزنس کمیونٹی ہے، اس کے اندر سب سے پاورفل ٹول ایک پلے کر سکتی ہے انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی کے ساتھ، کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا پیسفلی، اٹس کولوسل ڈیمیج ہوگا انسانیت پہ، اکانومی پہ، ہر کسی پہ، جب تک یہ جو فیشسٹ رجیم ہے مودی کی یہ جو کچھ اقدام کر رہی ہے۔ اور آخر میں بس ایک چند اشعار ہیں وہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ ہمیں عشق اور دیوانگی کی حد تک کشمیریوں کی آزادی کے لیے ساتھ دینا چاہیے، اور اپنی جو ایمان کی طاقت کے ساتھ، اس جذبے اور شدت کے ساتھ، صرف 5 فروری کے حوالے سے نہیں بلکہ اب ہم نے اس کو مسلسل آگے لے کے جانا ہے۔ یہ پاکستان کی زندگی ہے، کشمیریوں کی تحریک کو زندہ رکھنا۔ جب تک ایک آخری کشمیری بھی زندہ ہے تب تک آپ کو یہ ہوپ ہوگا کہ پاکستان میں پانی آ رہا ہے۔ مگر مجھے پتا ہے آپ کو پانی کی لالچ کسی کو کیا ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آ رہا ہے اور کشمیریوں کی قربانیوں سے، تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قدر کریں ان کی قربانیوں کی، اور ایک نہتی قوم کی۔ آپ کے پاس تو ماشاءاللہ دنیا کی سب سے دلیر اور ویل اکوپڈ آرمی بھی ہے، تو آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ اس تحریک کو، اس سیاسی مسئلہ، اور میں سمجھتی ہوں اس پورے خطے کا سب سے بڑا سیاسی مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کو ہر فورم پہ ہم الائیو رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترمہ مشال ملک صاحبہ خطاب فرما رہی تھی، اور میں گزارش کروں گا ورڈ آف تھینکس کے لیے مس فاطمہ عظیم، سینئر وائس پریزیڈنٹ ICCI، کہ آپ تشریف لائیے اور حاضرین کا شکریہ ادا کریں۔ آپ سب کی تالیاں دیں۔